بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمده ونصلي على رسوله الكریم اما بعد بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیز طلبہ، آج ہم کنز الدقائق حصہ دوم سبق نمبر 56 شروع کر رہے ہیں۔ اس سبق میں ہم کتاب الصرف سے دراہم مغشوشہ کے حکم سے متعلق پڑھیں گے کہ دراہم مغشوشہ سے بیع و شراء کرنے کی مختلف صورتیں کیا ہیں اور ان کے احکام کیا ہے۔ عزیز طلبہ، تو آتے ہیں کتاب کی طرف۔ سب سے پہلے ہم عبارت پڑھتے ہیں وَلَوِ اشْتَرَى بِهِ أَوْ بِفُلُوسٍ نَافِقَةٍ شَيْئًا وَقَصَدَ قَبْلَ دَفْعِهِ بَطَلَ الْبَيْعُ وَصَحَّ الْبَيْعُ بِالْفُلُوسِ النَّافِقَةِ وَإِن لَّمْ يُعَيِّنْ وَبِالْكَسَادَةِ لَا حتى يعينها ولو كسرت أفلس القرض يجب رد مثلها ولو اشترى شيئا بنصف درهم فلوس صح ولو أعطى صيرفيا درهما وقال أعطني به نصف درهم فلوس ونصفا إلا حبة صح۔ صورت مسئلہ یہ ہے، اگر کوئی شخص ولو اشترى به ای بغالب الغش ہے، اگر کوئی شخص ان دراہم مغشوشہ یا دنانیر مغشوشہ کی سے کوئی چیز خریدے، مثلا 100 دراہم مغشوشہ یا 100 دنانیر مغشوشہ سے کسی نے گاڑی خریدی، او بفلوس نافقۃ، یا ان فلوس سے جو نافقہ ہو، جو رائج ہو، تو فرماتے ہیں اگر ایسے فلوس نافقہ یا ایسے غالب غش دراہم دنانیر جو رائج الوقت ہو، ان کے ذریعے اگر کوئی شخص کوئی گاڑی وغیرہ کوئی بھی چیز خرید لے، وقصد قبل دفعہ، اور پھر بائی کو یہ دراہم مغشوشہ یا فلوس نافقہ دینے سے پہلے وہ کوٹے ہو جائے اور اب وہ رائج نہ رہیں اور رواج ان کا ختم ہو جائے، تو بطل البیع عند الامام، امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ تعالیٰ کے ہاں اس میں بے باطل ہو جائے گی۔ امام صاحب رحمہ اللہ تعالیٰ کے ہاں بے باطل ہو جائے گی، صاحبین رحمہم اللہ تعالیٰ اور ائمہ ثلاثہ رحمہم اللہ تعالیٰ کے ہاں بے باطل نہیں ہوگی۔ وہ فرماتے ہیں دراہم مغشوشہ دنانیر مغشوشہ یا جو چیز فلوس نافقہ کے بدلے میں جو چیز انہوں نے خریدی ہے، اب اگر وہ کوٹے ہو گئے اور ان کے چلنے کا رواج نہ رہا تو ان کے کوٹے ہونے سے بے باطل نہیں ہوگی، بے صحیح ہوگی۔ البتہ ان دراہم مغشوشہ اور دنانیر مغشوشہ کے عین جب دینا ان کے لیے مشکل ہو گیا تو اب قیمت دینا لازم ہوگا۔ تو اب قیمت کس دن کی دینے لازم ہوگی؟ امام ابو یوسف رحمہ اللہ تعالیٰ فرماتے جس دن یہ مبیع اس نے اس پر فروخت کی ہے اس دن کی قیمت معلوم کر کے وہ اس دن کی قیمت دی جائے گی۔ اور امام محمد رحمہ اللہ تعالیٰ کے ہاں جس دن ان پیسوں میں رواج ختم ہوا اور ان کے ثمنیت باطل ہوئی، ختم ہوئی، تو اس دن جو ان کی قیمت تھی تو اس دن کی قیمت دی جائے گی۔ صاحبین رحمہ اللہ تعالیٰ کی دلیل، ائمہ ثلاثہ کی دلیل یہ ہے، یہ حضرات فرماتے ہیں کہ چونکہ یہ جو مبیع اس نے قبض کی ہے یہ مبیع مقبوض بے بدل ثمن ہے، لیکن جس چیز کو ثمن انہوں نے مقرر کیا تھا اس چیز کا حوالہ کرنا اب ان کے لیے مشکل ہے، لہذا جب مشکل ہے تو فرماتے ہیں اس کے بدل یا اس کی قیمت جو ہے اب ان پر لازم ہوگی۔ لیکن امام ابو یوسف رحمہ اللہ تعالیٰ کے ہاں یوم العقد کی قیمت لازم ہوگی، اور امام محمد رحمہ اللہ تعالیٰ کے ہاں جس دن رواج ختم ہوا ہے اور یہ پیسے کوٹے ہوئے اس دن کی قیمت لازم ہوگی۔ یہی ائمہ ثلاثہ رحمہ اللہ تعالیٰ کے ہاں بھی ہے۔ یہ جو سین سے امام ابو یوسف، سے امام محمد، کاف اور دال سے امام مالک، امام شافعی اور امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ تعالیٰ مراد ہے کہ ان کے ہاں بے صحیح ہے۔ اور اس میں عزیز طلبہ مفتابی قول امام ابو یوسف رحمہ اللہ تعالیٰ کا ہے کہ
اس کی قیمت دینے لازم ہوگی اور یوم العقد کی قیمت دینے لازم ہوگی۔ امام صاحب رحم اللہ تعالیٰ جو اس کو بے کو باطل کہتے ہیں، ان کی دلیل یہ ہے، امام صاحب رحم اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ انہوں نے ثمن مقرر کیے تھے دراہم مغشوشہ، دنانیر مغشوشہ یا فلوس نافقہ، اور یہ چیزیں اب ثمنیت نہیں رہی، ثمنیت ان کی باطل ہو گئی، تو گویا کہ یہ بے بالباطل ہوئی ہے۔ تو اب جب بے بالباطل ہے تو بے باطل ہوگی، لہذا یہ بے بھی باطل ہو جائے گی اور یہ درست نہیں ہوگی۔ وَصَحَّ الْبَيْعُ بِالْفُلُوسِ النَّافِقَةِ وَإِن لَّمْ يُعَيِّن۔ اب یہاں سے دوسرا مسئلہ بیان فرما رہے ہیں کہ فرماتے ہیں فلوس نافقہ یعنی وہ فلوس جو رائج ہو، ان کے ذریعے کسی چیز کی خرید اور فروخت یہ جائز ہے، وَإِن لَّمْ يُعَيِّن، اگرچہ ان کو معین نہ کیا ہو، وَبِالْكَسَادَةِ لَا، لیکن جو فلوس نافقہ نہ ہو، رائج نہ ہو، عام چلن ان کی نہ ہو، تو لا یصح، پھر ان کے ذریعے بیع و شراء جائز نہیں ہوگی، حتی یعینہا، جب تک کہ ان کی تعیین نہ ہو اور ان کی گنتی نہ ہو۔ وَلَوْ قَصَدَتْ أَفْلُسُ الْقَرْضِ، یہ تیسرا مسئلہ بیان ہو رہا ہے۔ صورت مسئلہ یہ ہے کہ اگر کوئی شخص کسی کو 1,00,000 فلوس نافقہ ادھار دے دیں، آج مثلا 1 ستمبر کو انہوں نے 1,00,000 روپے فلوس نافقہ ان کو دے دی، اور پھر 1 ستمبر 2023 میں اب یہ واپس لے رہے ہیں ان سے، تو اس وقت یہ فلوس جو 1,00,000 اس نے قرض لیے یہ کھوٹے ہو گئے تھے، اب ان کی چلن نہیں رہی اور رواج ختم ہو چکا، اب مارکیٹوں میں کوئی بھی ان کو قبول نہیں کرتا، تو امام صاحب رحم اللہ تعالیٰ کے ہاں ایسے موقع پر پھر کیا دینا لازم ہوگا؟ تو امام صاحب فرماتے ہیں یجب رد مثلہا، انہی فلوس نافقہ کے مثل دینا، واپس لوٹانا واجب ہوگا، یعنی عین کے مثل جو ہے ان کو دیں گے، مانن جو مثل مانوی ہوتے وہ اس کو ہم دے دیں گے، واپس لوٹا دیں گے۔ لیکن صاحبین رحم اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں نہیں، بلکہ ان کی قیمت ان پر لازم ہوگی، اور پھر امام ابو یوسف رحم اللہ تعالیٰ کے ہاں اس دن کی قیمت لازم ہوگی جس دن اس نے قرض وصول کیا، اور امام محمد رحم اللہ تعالیٰ کے ہاں اس دن کی قیمت لازم ہوگی جس دن ان میں رواج ختم ہوا، تو اس دن کی قیمت اس پر دینے لازم ہوگی۔ وَلَوْ قَصَدَتْ أَفْلُسُ الْقَرْضِ، اگر قرض کی فلوس یا قرض کے پیسے کھوٹے ہو گئے، اب ان کی چلن نہیں رہی، یجب رد مثلہا، تو اس فلوس قاصدہ کے مثل جو ہے وہ لوٹانا واجب ہوگا امام صاحب کے ہاں۔ وَلَوِ اشْتَرَىٰ شَيْئًا بِنِصْفِ دِرْهَمٍ فُلُوسٍ صَحَّ، یہ ایک اور مسئلہ بیان ہو رہا ہے۔ صورت مسئلہ یہ، اگر کوئی شخص جا کر دکاندار سے کہتا ہے کہ نصف درہم فلوس کے بدلے میں مجھے جو ہے وہ چیز دے دے، چاول دے دے یا گندم دے دے، یعنی نصف درہم کے بدلے میں جو فلوس آتا ہے اس فلوس کے بدلے میں مجھے یہ دے دے، فلوس کی تعیین نہ کرے، فلوس کے بارے میں بتائے نہیں کہ یہ فلوس ہے، تو یہ بے درست ہوگی یا نہیں؟ تو امام ظفر رحم اللہ تعالیٰ فرماتے یہ بے درست نہیں ہوگی۔ ان کی دلیل یہ ہے کہ نصف درہم فلوس کی بیان کرنے کی صورت میں فلوس کی تعیین نہیں ہوئی، جبکہ ہم نے ابھی پڑھا کہ فلوس قاصدہ کے ساتھ بے صحیح نہیں حتی یعینہ، جب تک کہ ان کی تعیین نہ ہو، اور جو ہے وہ متعین نہ ہو اور ان کی مقدار معلوم نہ ہو۔ جی، امام ظفر رحم اللہ تعالیٰ کی دلیل یہ ہے، وہ فرماتے ہیں کہ جب نصف درہم فلوس اس نے ذکر کر دیا تو فلوس کی مقدار متعین نہیں ہوئی، جب فلوس کی مقدار متعین نہیں ہوئی تو فلوس مجہول رہا، ثمن مجہول رہا، اور ثمن کی جہالت کی صورت میں بے درست نہیں ہوتی۔ ائمہ ثلاثہ رحم اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یہ بے درست ہے، اس لیے کہ یہ ضابطہ ہے کہ المعلوم عادتاً کالمعلوم صراحتاً، یعنی وہ چیز جو عادتاً معلوم ہو وہ صراحتاً معلوم اور تعیین کی طرح ہے،
تو اب اگرچہ اس نے بنصف درہم فلوس کہا، صراحتاً فلوس کی تعین نہیں کی، اس کی گنتی نہیں بتائی، لیکن عام طور پر لوگوں کو عادت میں معلوم ہوتا ہے عرف میں کہ نصف درہم کے بدلے میں کتنی فلوس آتا ہے۔ تو جب لوگوں کو معلوم ہے، دکاندار کو اس کی تعین ہے، تو ظاہر ہے وہ اتنی ہی فلوس کے بدلے میں اس کو چاول یا گندم دے گا، تو اس میں کسی قسم کی جہالت نہیں ہے جو مفضی الی النزاع ہو، لہذا یہ بے درست ہوگی ائمہ ثلاثہ کے ہاں۔ وَلَوْ اشْتَرَى شَيْئًا بِنِصْفِ دِرْهَمٍ فُلُوسٍ، اگر کوئی شخص خریدے نصف درہم فلوس کے بدلے میں کوئی چیز صحا، تو یہ بے درست ہے۔ عزیز طلبہ یہ ضابطہ یاد رکھیں کہ ائمہ ثلاثہ کس سے استدلال کرتے کہ المعلوم عادتاً کالمعلوم صراحتاً، یہ کام دے گا آپ کو۔ وَلَوْ أَعْطَى صِرَفِيًّا دِرْهَمًا وقال اعطنی به نصف درہم فلوسا ونصفا الا حبة صحا۔ عزیز طلبہ اس مسئلے کو اور صورت مسئلہ کو سمجھنے سے پہلے یہ ایک ضابطہ آپ لوگ یاد رکھیں کہ ان العقد یتکرر بتکرار اللفظ عنده وعندهما بتفصیل الثمن، ان العقد یتکرر بتکرار اللفظ عنده وعندهما بتفصیل۔ اس ضابطے کی وضاحت اس مثال سے یوں ہوگی کہ اگر کوئی شخص دکان چلا جائے اور وہاں پر دکاندار سے کہے کہ یہ 10 درہم لے لو، 5 کی جو ہے چاول، 5 کے چینی دے دو۔ اب یہاں پر دیکھیں ثمن کی تفصیل تو بیان ہو گئی کہ 5 کے چاول، 5 کی چینی دے دو، لیکن عقد لفظ ایجاب اور ایک ہی ہوا ہے کہ دے دو، تو لہذا یہ ایک ہی ایجاب ہے۔ اب تو فرماتے ہیں کہ الفاظ کی تکرار نہیں ہوئی، ثمن کی تکرار ہوئی ہے۔ جب لہذا ثمن کی تکرار ہوئی ہے تو صاحبین رحمہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اس سے صفقے میں بھی تکرار آ گیا، گویا کہ اس نے یوں کہا ہے 5 کے چاول دے دو، پھر یوں کہا ہے 5 کی چینی دے دو۔ امام صاحب رحمہ اللہ تعالیٰ فرماتے جب تک اس طرح صراحتاً نہیں کہے گا کہ 5 کے چاول دے دو اور 5 کی چینی دے دو، اس وقت تک یہ ایک ہی صفقہ رہے گا، ایک ہی صفقہ۔ عزیز طلبہ جب اس ضابطے کو آپ سمجھ گئے تو اب آتے ہیں اس صورت مسئلے کی 3 صورتیں بنتی ہے، اس کو مسئلہ ثلاثیہ کہتے ہیں۔ پہلی صورت یہ ہے کہ کوئی شخص صرفی کو 1 درہم بڑا والا دے دیں اور کہے کہ اس 1 درہم کے بدلے میں مجھے نصف کے بدلے میں فلوس اور نصف کے بدلے میں درہم، چھوٹا والا درہم دے دو جو 1 رتی کم ہو نصف سے، تو فرماتے ہیں یہ بے صاحبین رحمہ اللہ تعالیٰ کے ہاں فلوس کے حق میں تو جائز ہو جائے گی، لیکن نصف کے درہم کے بدلے میں نصف درہم اور 1 رتی کم کا جو اس نے کہا اس میں یہ باطل ہو جائے گی۔ کیوں بھئی؟ اس لیے کہ صاحبین کے ہاں ثمن کی تفصیل بیان کرنے سے صفقہ الگ الگ ہو جاتا ہے، لہذا ایک میں تو بے درست اختلافی جنس کی وجہ سے اور ایک میں ایک ہی جنس کی وجہ سے تفاضل آ رہا ہے، لہذا بے جائز نہیں سود ہوگا۔ امام صاحب کے ہاں جب تک الگ الگ الفاظ ایجاب و قبول بیان نہ کیے ہوں اس وقت تک صفقہ ایک ہی رہتا ہے، ثمن کے بیان کرنے سے صفقہ الگ نہیں ہوتا، لہذا امام صاحب رحمہ اللہ تعالیٰ کے قیاس کے مطابق یہ بے باطل ہو جائے گی، بطل فی الکل، دونوں میں بے باطل ہو جائے گی۔ جب نصف میں باطل ہے تو دوسرے میں بھی باطل ہوگی۔ دوسری صورت یہ ہے کہ الفاظ کے تکرار کریں، مثلا کہ آتنی بنصفی فلوسن و آتنی بنصفی نصفا الا حبتن، کہ اس درہم کے نصف کے بدلے مجھے فلوس دے دو اور اس کے نصف کے بدلے مجھے نصف درہم دے دو مگر 1 دانہ کم، تو پھر صاحبین کے ہاں بھی اور امام صاحب کے ہاں یہ فلوس میں تو بے جائز ہو جائے گی اور دوسرے میں جو ہے دوسری صورت میں بے باطل ہو جائے گی بالاتفاق۔ تیسری صورت یہ ہے کہ کوئی شخص 1 درہم دے کر کہے کہ نصف درہم کے بدلے میں فلوس دے دو اور نصف درہم دے دو مگر 1 دانہ کم، تو فرماتے ہیں یہ بالاتفاق جائز ہے، اس لیے کہ اس نے کہا آتنی نصف درہم فلوسا و نصفا الا حبتا، معطوف علیہ ذکر کر دیا، اور معطوف علیہ میں کہ یہ ایک ہی عقد ہو گیا اور اس میں گویا کہ فلوس اور نصف درہم کو اس نے ایک ہی معقود علیہ بنا دیا۔ جب ایک ہی معقود علیہ بنا دیا تو یہ بے درست ہو جائے گی، اس لیے کہ اختلاف جنس کی طرف یہ زیادتی جو ہے ہم اختلافی جنس کی طرف پھیر دیں گے۔ تو فرماتے ولو آتا صرفی درہمن، اگر کوئی شخص
سونار کو درہم دے رہے. وقال اور کہے آتنی بھی اس درہم کے بدلے مجھے دے دے نصف درہم فلوس و نصفا الا حبتا نصف درہم کے بدلے میں فلوس و نصفا اور نصف درہم الا حبتا مگر ایک دانہ کم. صحا تو یہ بے درست ہوگی جائز ہوگی. تو عزیز طلبہ آج کے سبق میں ہم نے دراہم مغشوشہ اور دنانیر مغشوشہ کے احکام پڑھے اور ان کی بے کی مختلف صورتیں پڑھی. آپ حضرات نے اس سبق کو خوب سننا ہے، یاد کرنا ہے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.